وما اور نہیں کان الناسو لوگ تھے الا مگر امت واحداتن ایک فاختلفوا تو پھر جدا جدا ہو گئے. تو سب لوگ پہلے ایک ہی امت پر تھے پھر جدا جدا ہو گئے. ولولا اور اگرچہ نہ کلمات بات ہوتی سبقت پہلے طے ہو چکی ہوتی من ربک آپ کے رب کی طرف سے. اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے لقضیہ تو پورا ہو جاتا بینہم درمیان ان کے فیما وہ جو فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا. سنو سب پہلے اسلام ہی پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں وہ سب لوگ مسلمان تھے. پھر اختلاف ہوا اور لوگوں نے نئی نئی چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلوں کو جاری کیا تاکہ ثبوت کے بعد دلیل کے بعد جس کا جی چاہے وہ زندہ رہے جس کا جی چاہے وہ مر جائے. یعنی کہ جس کا دل کرے کہ وہ ایمان کے ساتھ زندہ رہے اور جس کا دل کرے وہ اپنا ایمان مار دے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا دن مقرر ہے تو حجت تمام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا. کتاب کوئی پیغمبر کوئی بھی دلیل بیچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں کرتا. یقولون اور کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلہ اتاری علیہ اس پر آیات کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. فقل تو کہہ دیجئے انما الغیب تو بے شک غیب للہ اللہ کے لیے ہے. فانتظروا تو انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. تو ان سے کہہ دو کہ غیب کا جو علم ہے اللہ ہی کے پاس ہے تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی تھی انہیں ایسا کوئی نشان کیوں نہیں ملا. چاہیے تھا کہ یہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے یا مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں کھیتیاں باغات اور نہریں بنا دیتے. اللہ تعالیٰ اگرچہ اس قدرت سے عاجز نہیں وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا وہی جانتا ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے نبی کے لیے باغات اور نہریں بنا دے لیکن یہ پھر بھی قیامت کے منکر ہی رہیں گے اور آخر جہنم میں جائیں گے. اگلوں نے بھی ایسے معجزے طلب کیے جب دکھائے گئے پھر بھی جھٹلایا تو عذاب الہی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے منہ مانگے معجزے دکھا دوں لیکن پھر بھی یہ کافر رہے تو غارت کر دیے جائیں گے اور اگر چاہوں تو مہلت دے دوں. آپ نے نرم مزاجی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری بات ہی اختیار کی یعنی کہ ان کو مہلت دے دی جائے. تو یہاں حکم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے تمام کاموں کو وہی انجام دیتا ہے. تمہیں اگر اللہ پر ایمان نہیں تو ایسا کرو قیامت کے دن کا انتظار کرو دیکھو پھر میرا کیا ہوتا ہے اور تمہارا کیا ہوتا ہے. وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو پہنچی ان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اذا تو اچانک لہم وہ مکر کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں. تو جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتے ہیں. قل اللہ تو کہہ دیجیے اللہ اسرع زیادہ تیز ہے مکرن تدبیر کرنے میں. تو کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے یعنی بہت جلد مکر کرنے والا ہے. انا بے شک رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یکتبونا لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو. تو جو تم بھی بہانے کرو گے ہمارے جو لکھنے والے فرشتے ہیں اس کو لکھتے ہیں. انسانی ناشکری کا بیان ہو رہا ہے کہ اتنی سختی آنے کے بعد آسانی خشک سالی کے بعد تر سالی قحط کے بعد کی بارش اور بھی انہیں ناشکرا کر دیتی ہے.
تو یہ ہماری آیتوں سے مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو کیا اس وقت ہماری طرف ان کا جھکنا اور کیا اس وقت ان کا اکرنا نہیں دیکھتا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو رات کو بارش ہوئی تو صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر پوچھا جانتے بھی ہو رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں کیا خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ صبح کو میرے بہت سے بندے ایماندار ہو جائیں گے اور بہت سے کافر کچھ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و کرم سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے بن جائیں گے اور ستاروں کی تاثیروں کے منکر ہو جائیں گے، کچھ دوسری چیزوں کو وسیلے بنانے لگیں گے تو وہ مجھ سے کافر ہو جائیں گے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ چال بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں ڈیل دیتا ہوں، یہ اسے غفلت سمجھتے ہیں، پھر جب پکڑ آ جاتی ہے تو حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ میں غافل نہیں ہوں، میں نے تو اپنے امین فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ان کے اعمال لکھتے جاتے ہیں، پھر میرے سامنے پیش ہوں گے، میں ان کے سب چھوٹے بڑے اعمال کو دیکھ کر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا دوں گا۔ هو الذی تو وہی تو ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تمہیں فی البر خشکی میں والبحر اور تری میں، تو وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم تھے تم فی الفلک کشتیوں میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بھی ہوتے ہو، وجرینا چلتی ہیں بہم ان میں بیرہن ہواؤں سے طیبات پاکیزہ یا عمدہ، یعنی کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواروں کو لے چلتی ہیں، ساری خوبی ہاں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جاءت آتی ہے ریح ہوا آصف تیز، وجاءہم الموج اور آتی ہے ان کے پاس موج، من کل مکان ہر جگہ سے، تو ایک دم اچانک سناٹے کی تیز ہوا چلتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارنے لگتی ہیں، وَظَنُّوا اور وہ خیال کرنے لگتی ہیں، انہم بے شک احیطا گھیرے میں لیے ہے بہم ان کو، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لہروں کے گھیرے میں گر گئے ہیں، دعوا اللہ تو دعا مانگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مخلصین خالص ہو کر لہ الدین اسی کے دین کے لیے، تو اس وقت وہ مشکل حالت میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، لئن البتہ اگر انجیتنا نجات دے تو ہم کو من ہذہ اس سے، لنکونن من الشاکرین تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم بہت تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی حفاظت میں تمہارے خشکی اور تری کے سفر ہوتے ہیں، تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو عمدہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کشتیاں تیر کی طرح تمہیں منزل مقصود پر پہنچاتی ہیں، تم خوشیاں منا رہے ہو کہ ایک دم تیز ہوا چلی اور تمہارے کلیجے الٹنے لگے، ہر طرف سے موت نظر آنے لگی، تو اس وقت تم اللہ ہی کی طرف جھکنے لگتے ہو اور نہایت خشوع و خضوع سے صرف مجھ سے ہی دعائیں مانگنے لگتے ہو، وعدے کرنے لگتے ہو کہ اب اس مصیبت سے جان چھٹی تو ہم تمہاری شکر گزاری میں ساری عمر گزار دیں گے، توحید میں لگے رہیں گے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ فلما پھر جب انجاہم نجات دی ہم نے ان کو، اذا اچانک ہم وہ یبغون فی الارض تو سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں، بغیر الحق نہ حق، پھر جب ان کو نجات ملی تو ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، یا ایہا الناس اے لوگو، انما بے شک بغیکم تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہاری ہی اوپر ہے، متاع الحیات الدنیا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تم کو، فننبئکم پھر بتاؤں گا تم کو، بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے۔ لیکن جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، تو لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ہمارے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔
ادھر نجات ملی، کنارے پر اترے، خشکی میں چلے پھرے، اس مصیبت کے وقت کو، اس خالص دعا کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کو، وعدوں کو بھول گئے اور ایسے ہو گئے گویا ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے کبھی معاملہ ہی نہیں کیا تھا۔ ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، مستیوں میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر ہے، تم میں سے دوسروں کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ جس پر یہاں بھی اللہ کی پکڑ نازل ہو اور آخرت میں بھی بدترین عذاب ہو، فساد، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس دنیا سے تھوڑے سے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اٹھا لو، لیکن آخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میرے سامنے آؤ گے، میرے قبضے میں آؤ گے، اس وقت ہم تمہیں تمہاری بدعمالیوں کے بارے میں بتا دیں گے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، لہٰذا اچھائی کرو، اچھائی پا کر ہمارا شکر کرو اور برائی دیکھ کر اپنے سوا کسی کو الزام مت دو۔